جی تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا انرجیٹک نوجوان عامر چمک نے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ. بتائے گا اس کنونشن کے حوالے سے اس کا مقصد کیا تھا اور عمران خان رہائی کے لیے اس میں کیا پیش رفت ہو سکتا ہے؟ یہاں پر کنونشن کو ختم ہوئے 15-20 منٹ گزر گئے. میرے خیال میں عوام کے سامنے، خاص کر سوشل میڈیا کے سامنے آج ایک الگ منظرنامہ سامنے آئے گا. تاریخی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے تھے، عوام آئی تھی، بہت بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں موجود تھے. تو ذرا یہ آپ سوچئے کہ مراد سعید صاحب کے ایک ٹویٹ نے سارا منظرنامہ بدل لیا. یہ ذرا سوچئے خاص کر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا کتنا اعتماد ہے مراد سعید صاحب پر، اور ریاست اس کو دیواروں سے لگا رہا ہے، ریاست اس کو غدار ثابت کر رہا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے ریاست کو. ہم بار بار اس سے پہلے بھی پرامن طور پر، نہتے طور پر ہم ان کو پیغام دے چکے ہیں ریاست کو کہ شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو، مراد سعید صاحب کو تحفظ دو. کیونکہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ISF کے اور نوجوانوں کی ریڈ لائن ہے. ہم نے آج بھی پیغام دیا. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان موجود ہیں. آپ یقین جانیے کہ ایک جلسہ، ایک کنونشن یہاں پر نشتر ہال کے اندر ہو رہا تھا، اور ایک جلسہ کنونشن جو ہے وہ نشتر ہال کے باہر ہو رہا تھا. یہاں پر جگہ ہی کم پڑ گئی تھی. آپ نے خود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. میرے خیال میں آپ جیو والا کام نہیں کریں گے جو جیو نیوز کر رہا ہے، بالکل جو بکاؤ میڈیا کر رہا ہے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کے ذریعے سب کے سامنے منظرنامہ آئے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اور یہ بھی ذرا سوچیں کہ صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے اتنی عوام نکل آتی ہے، ایک پوسٹ کی وجہ سے. تو ذرا خود سوچئے کہ اگر مراد سعید صاحب آ گیا اور اگر خان صاحب آ گیا یا خان صاحب نے کال دی تو اس نظام کا کیا رہ جائے گا؟ بھئی یہ نظام ہے ہی عمران خان صاحب کا، یہ نظام ہے ہی عمران خان صاحب کے نام. ابھی بھی وقت ہے. ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ریاست کو، ذمہ داران شخصیات کو جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں. ہمارے مینڈیٹ پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے ووٹ کی توہین انہوں نے کی ہے، کروڑوں انسانوں کی، کروڑوں پاکستانیوں کی ووٹوں کی توہین انہوں نے کی ہے. تو ایک بار ہم پھر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو. عید کے بعد آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ماحول گرما دیا ہے. تیسرا چوتھا دن ہے، خان صاحب کا حکم ہے، مراد سعید کا حکم ہے، اور دوبارہ جانے کا ارادہ کیا اسلام آباد؟ دیکھیے خان صاحب نے تو عید سے پہلے پیغام دیا تھا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہی نظر آ رہی ہے. تو سڑکیں تو میرے خیال میں بہت چھوٹی ہے یہاں پر، تو ہم آپ کو اس طرح کے بڑے بڑے نشتر ہال گرم کر دیں گے. الحمدللہ ہمارا جذبہ جنون ابھی بھی عروج پر ہے. ہم نے قربانیاں دی، ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے اپنی عورتوں کو ان کے دوپٹے کھینچتے ہوئے دیکھے. ہم ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں. تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ جو ہے وہ ٹھکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی. تو ابھی بھی خان صاحب نے صرف مراد سعید صاحب کے ذریعے ایک یارکر پھینکا ہے، بونسر پھینکا ہے. تو آج آپ سب نے منظر دیکھ لیا. تو جو خان صاحب کا حکم ہوگا، مراد سعید صاحب کا حکم ہوگا، ہم لبے کر کے نکلیں گے. آپ لوگ کے مطابق ناجائز حکومت ہے وفاق میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اجازت، مطلب جلسے جلوس کی اجازت دیں گے اگر آپ نکلیں گے دوبارہ سے؟ دیکھیے میری بات سنیں بھائی، انہوں نے آئین بنایا ہے، کانسٹیٹیوشن 1973، اس میں 280 آرٹیکلز ہیں. آپ شہباز شریف کو میرے سامنے بٹھا دیں، میرے خیال میں 280 آرٹیکلز کا ان کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی مجھے آ رہی ہے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر پاکستانی شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. بھائی 26 نومبر کو بھی ہمارے پاس چنوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہم نے ہتھے تھے، انہوں نے گولیاں چلائیں. ہم پھر پیغام دیں گے، ہم پھر پرامن طور پر نکلیں گے. انہوں نے جو کرنا ہے کل، ہم تو اپنی قربانی دیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک میں نہ آئین ہے اور نہ قانون ہے. آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ٹھیک ہے؟ اگر دوبارہ سے نکلیں گے تو پھر بھی چلا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے؟ بھئی ہم مزید جنازے دیں گے، ہم مزید قربانیاں دیں گے، ہم مزید شہداء دیں گے. خدا کی قسم پچھلے بار بھی سب سے آگے کھڑے تھے، اس بار بھی سب سے آگے کھڑے ہوں گے. ہم تو دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم پرامن ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نکل رہے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے نکل رہے ہیں. باقی انہوں نے جو کرنا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ کیا کر سکیں گے. دوبارہ سے نوجوانوں کو تیار کریں گے احتجاج کے لیے، جگہ جگہ اس طرح کے کنونشن نظر آئیں گے؟ جی آج تو یہ پہلا کنونشن تھا پشاور سے، کیونکہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے سینٹر ہے، مراد سعید صاحب کا حکم تھا. اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے، خاص کر خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں اسی طرح کے بڑے بڑے کنونشن آپ کو نظر آئیں گے، اور پورے پاکستان تک یہ سلسلہ پھیل جائے گا. مجھے نظر آئی کہ اس میں گنڈاپور صاحب نہیں تھے، مطلب صرف ینگ لیڈرشپ تھی یہاں پہ. اوبیسلی اگر گنڈاپور صاحب کی بات ہے تو مراد سعید صاحب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی شرکت کرے وغیرہ. تو اس پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہے. وہ خود کئی دنوں سے اسلام آباد میں، خان صاحب سے ان کی کل ملاقات جاری تھی. تو ہے کہ جانب سران عمران خان صاحب کی طرف سے تھی، تو ان میں نوجوانوں کی کثیر تعداد، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو اختلافات نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اختلافات تو جمہوریت کا حسن ہے میرے خیال میں. یہ تو گھر کے بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی پارٹی ہے، اوبیسلی یہ تو ہوگا. جو سینئر لیڈرشپ کے اوپر جو گنڈاپور صاحب نے کمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے غلط کیا ہے؟ انہوں نے کامنٹ کیا ہے، میرے خیال میں اس کو اندرونی طور پر حل کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اختلافات جتنی بھی ہمارے درمیان ہوں گے، لیکن ہم ظلم کے خلاف، دشمن کے خلاف ایک ہی ہوں گے.
جی تو ناظرین ایک اور انرجیٹک نوجوان عقیب شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عقیب شاہ سے کمنٹ لینا چاہیں گے. عقیب شاہ بھائی بہت بہت شکریہ. کنونشن کے حوالے سے بتائیے گا کیا مقصد تھا اور آگے کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیے کنونشن کا تو مین مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو پھر سے موبلائز کریں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں عید کے بعد جو ہے اگلا لائے عمل تیار کروں گا، لیکن اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. ایک ٹویٹ سے پورے نوجوانوں میں ایک ایسی لہر دوڑ گئی جیسے لوگوں میں آپ ایک نئی انرجی ڈال دیں، ایک نیا پوٹینشیل ڈال دیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے مراد سعید نوجوانوں کا لیڈر ہے. عمران خان صاحب کے بعد اگر ہم کسی کو سب سے زیادہ مخلص سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ تو وہ مراد سعید صاحب ہے. تو مراد سعید صاحب جب بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا، اسے تو صاف یہی نظر آ رہا ہے اس کنونشن سے کہ دوبارہ جانے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں اسلام آباد کی طرف؟ بالکل، ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، بلکہ ہم اپنے لیڈروں سے خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لائے عمل دے، ہمیں کوئی تاریخ دے. ہمیں عمران خان کے سوا پاکستان میں اور کچھ چاہیے ہی نہیں، ہمیں صرف عمران خان چاہیے بس. ورکرز کے مطابق جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے. اگر لیڈرشپ آگے نہیں آتی تو پھر آپ لوگ خود نکلیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بات کرنا کہ لیڈرشپ کمپرومائز ہے میرے خیال سے غلط ہوگا، کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ لوگ سوچتے ہیں. البتہ ہم تو اب عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ لوگ تھوڑے بہت ادھر ادھر اگر اپنی چیزوں میں مصروف ہو چکے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی تمام تر مصروفیات، ترقیاتی پروجیکٹس، فنڈز، ہلکی کی سیاست سب کو چھوڑ دیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ فرنٹ پہ آ جائے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا سبب بنے. آپ لوگ کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اگر دوبارہ سے جائیں گے یہ لوگ تو پھر بھی گولی چلا سکتے ہیں. دیکھیے موت کا وقت جو ہے وہ تعین ہے. موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. زخمی کرنا یا کچھ بھی کرنا، ایک پتہ بھی اگر آپ ہلائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. لہٰذا ہم جائیں گے، ہم اپنی مال و جان کی پوری تیاری کر کے یہاں سے نکلیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا ہم اس کا رزلٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں گے. یہ بتائیے گا اس کنونشن کے علاوہ کہاں پہ ارادہ ہے کرنے کا؟ مراد سعید صاحب کے مطابق سوات میں، بلوچستان میں، کراچی میں اسی طرح یہ چیز بڑھتی جائے گی. دوبارہ سے موبلائز کریں گے عوام کو؟ انشاءاللہ موبلائز ہو چکی ہے، بس صرف ایک بہانہ چاہتے ہیں. جیسے ایک ٹویٹ بہانہ بن گیا اور مراد سعید صاحب کی ٹویٹ پہ لاکھوں لوگ باہر آئے ڈی جو کی طرف. انشاءاللہ. بتائیے کہ اس کنونشن کے حوالے سے کنونشن ہو چکا ہے، مراد سعید نے بھی خطاب کیا اور ینگ لیڈرشپ جو تھی اس نے بھی خطاب کیا. کیا کہیں گے اس کنونشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح پشاور کی جو ابھی ورکر کنونشن ہوا ہے کہ ان کے مراد بھائی کی ایک ٹویٹ پہ جس طریقے سے یوتھ نے نکلنے کا ارادہ کیا اور مراد سعید کی کال پر لبیک کیا ہے، ایک بہترین انداز میں یوتھ نکلے ہیں. اور انشاءاللہ ریاست جو ہے جس طریقے سے ہمارے ورکروں کے ساتھ جو رویہ وہ رکھتے ہیں یا جس طریقے سے وہ ظلم اور جبر ہمارے ورکروں کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یوتھ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت نہیں گھبراتے. 26 نومبر کی رات جس طریقے سے ہمارے اوپر گولیاں چلائی، لیکن گولیاں چلانے کے باوجود یوتھ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے لیڈرشپ کے کہنے پر نکلیں گے. ہم مراد بھائی کے کال پر نکلیں گے. جب بھی خان صاحب کی جو بھی سٹیٹمنٹ جیل سے آئے گا ہم انشاءاللہ اس پر لبیک کر کے ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر قسم کا جدوجہد انشاءاللہ کریں گے. ایک چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ یہاں پہ لیڈرشپ نہیں تھی، مرکزی لیڈرشپ، ینگ لیڈرشپ نظر آئی جو کہ مینا خان افریدی، شاہد خٹک اور سہیل افریدی. اس کے علاوہ لیڈرشپ نہیں تھی، کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلو. 1 سال سے ہم نے سوابی میں دھرنا کیمپ لگایا اور اس طرح مردان پھر پشاور میں یہاں پہ دھرنا کیمپ لگائے. اس طرح ہم پورے پاکستان میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم دھرنا کیمپ لگائے ہر MP کے حلقے میں. تو میں ایک لیڈر ہوں، مجھے جب بھی خان صاحب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ خود لیڈر ہو، آپ خود لیڈر بنے. ہمیں کسی لیڈرشپ کا ضرورت نہیں ہے، ہم خود لیڈر ہیں اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے. جب بھی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آئے گا انشاءاللہ یہ یوتھ نکلے گا اور یہ یوتھ آپ کو ثابت کرے گا کہ خان صاحب کا اور اس ملک کی حقیقی آزادی جو ہم چاہتے ہیں یا جو ہم جس تحریک کے لیے ہم نے اپنی جان کے نذرانہ پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم حاصل کر کے رہیں گے. تو پھر ڈر نہیں لگے گا دوبارہ سے اگر آپ نکلیں گے؟ اس ملک میں تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے، گولیاں چل سکتی ہیں، گرفتاریاں، لاٹھی چارج. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ میں تقریباً 4 بار مجھے گرفتار کیا اور مجھے اغوا بھی کیا گیا، میرے اوپر طرح طرح کی تشدد کیا گیا ہے، لیکن ہم کسی صورت ان چیز سے گھبرا نہیں رہے. 26 نومبر کی رات میں نے شہداء اپنے آنکھوں سے دیکھے جو وہاں پہ گولیاں ان کو لگی ہے.
اور لاسٹ میں ہم وہاں سے کنٹینر سے نکلے کیونکہ کنٹینر ہماری ٹیم کے انڈر تھا اور جو سیکورٹی تھی، لیکن ہم کسی صورت ان کی اس اونچے ہتھ سے نہیں ڈر رہے. ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو کاز ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمیں یہ گولیاں، یہ جیلیں، ان چیزوں سے کبھی بھی ہم نہ گھبرائیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک بار پھر نکلیں گے اور ایک مضبوط طاقت کے ساتھ نکلیں گے. یعنی مطلب زبردستی تشدد سے، گولے چلانے سے سوچ نہیں بدل سکتی. سوچ جو ہے، نظریہ جو ہے، وہ کسی صورت ڈنڈے کی صورت یا جو یہ ربڑ بلوٹ چلا رہے یا جس طریقے سے ہمارے اوپر یہ گولیاں چلا رہے، نظریہ جو ہے وہ زبردستی ڈنڈے سے کسی بھی صورت نہیں بدل سکتی. وہ نظریہ ہے وہ جب آپ کے دماغ کے اندر وہ جا چکا ہے تو انشاءاللہ یہ کسی صورت یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اچھا، ایسا ایز اے ورکر خان صاحب کی رہائی کب دیکھ رہے ہیں ویسے؟ انشاءاللہ جب یہ قوم نکلے گا اور ایک مضبوط طریقے سے ایک پلان کے ذریعے نکلے گا تو انشاءاللہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ جلد از جلد انشاءاللہ ممکن ہے. ہم کسی صورت جو باہر ممالک سے، جو لوگ ٹرمپ سے، جو لوگ اور علاقے کے لوگوں سے یا جو ہماری جو ڈاکٹر حضرات جو امریکہ سے آ رہے ہیں، ہم کسی صورت خان صاحب کی رہائی ان کے ذریعے نہیں چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم تبدیلی لے کر آئے. جو خان صاحب کا نعرہ ہے حقیقی آزادی کا، اس ملک میں ہم یہ جو جرنل مافیا ہے جو ہمارے اوپر 70 سالوں سے یہ قابض لوگ ہیں، ان سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس سے ہم نے آزادی لینا ہے. تو ہم اگر آزادی لیں گے تو یہ ملک کے نوجوان نکلیں گے، یہ ملک کے عوام نکلیں گے، تب ہمیں آزادی حاصل ہوگی. شکریہ. ورکر کے مطابق قوم نکلے گی تو خان نکلے گا. اسی کے ساتھ مجھے بلال احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.